اب ہم آتے ہیں جو آپ کا بزنس ہے، آپ کے کام کی طرف. اور آج کا نوجوان پاکستان سے زندہ بھاگنا چاہتا ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں زندہ بھاگنے کے؟ ہم ڈیٹیل میں بھی آئیں گے آگے، امیگریشن پہ بھی آئیں گے، ہر چیز پہ آئیں گے، لیکن پاکستان سے زندہ بھاگنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، تو یہ وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. اللہ کرے کہ یہ جو بات ہے یہ صرف عذرائے مذاق ہی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے وہ جا سکتے ہیں باہر. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل رجحان کچھ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ خود ہم لوگ 8-10 سال سے اس پروفیشن میں ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ جو تیزی چند سالوں سے آئی ہے وہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. تو ہماری یہ جو کمپنی ہے، میں نے اور میرے بھائی نے، احسن علی خان ان کا نام ہے، وہ بھی پوڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے بھی کچھ عرصے پہلے اپنی پوڈ کاسٹ شروع کی ہے، and so did I also. لیکن میں کوئی بہت ہی اپنے مزاج سے کام کرنے کا آدمی ہوں، اور اس لیے میں دھیمے دھیمے انداز میں کام کرتا ہوں اس میں. تو انہوں نے مجھ سے یہ آئیڈیا شیئر کیا شروع میں، میں اور وہ اور ایک ہمارے اور اس میں ہمارے فاؤنڈر ممبر خرم عزیز صاحب، یہ ہم 3 لوگوں نے شروعات کی اس کی، اور بھی 1-2 لوگوں کو ساتھ لیا، اور پھر ہم نے شروع کر دیا کام. کیونکہ احسن کو مجھ سے پہلے ایکسپیرینس تھا اس کنسلٹنسی کا، امیگریشن کا، اور چونکہ وہ ایک کنسلٹنسی سے وابستہ سے چند سالوں سے، تو انہوں نے وہاں تجربہ سیکھا، اور سیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے وہ آئیڈیا یہ شیئر کیا کہ یار چلیں یہ بزنس کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلو اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں. تو ہم نے کوئی 7-8 سال پہلے ہم نے یہ بزنس شروع کیا. اور اس کا بنیادی، میں صرف اگر آپ کہیں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بتا دوں کہ اس کا بنیادی مقصد، اس کے 2 بنیادی شعبے ہیں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو امیگریشن کے لیے جانا چاہیں، تو چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، اور بھی دوسرے کنٹریز ہوں، یہ تو میں نے بتا دیا جو سر فہرست ہیں. تو اگر ان کنٹریز میں کوئی اسکلڈ ورکر جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اگر اسکلڈ ورکر نہیں بھی ہیں آپ، اور آپ کے پاس ریکوائرڈ ایجوکیشن نہیں بھی ہے، اور آپ ایز این انٹرپرینور جانا چاہتے ہیں، آپ ایز اے بزنس مین جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سرمایہ ہے جس کی منی ٹریل کو آپ ٹرانسپیرنٹلی آگے ایز این ایویڈنس دکھا سکتے ہوں، تو پھر آپ وہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، اور بھی دوسری کنٹریز میں. تو ایک تو بنیادی شعبہ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے، چاہے وہ گریجویشن کرنے کے لیے یا پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو ان کے لیے بھی ہماری کمپنی یہ خدمات سر انجام دیتی ہے. اچھا، اس کی ہم تفصیل میں آئیں گے کہ امریکہ میں کیا طریقہ ہے امیگریشن کا، کینیڈا میں. یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی ہم ذرا فراڈ پہ بات کر لیں. بہت سارے کنسلٹنٹس پاکستان میں ہیں، اور یقیناً بہت سارے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے دیکھا کہ جی وہ بس پیسے لے رہے ہیں، اس کے بعد نہ ان کا آفس ملا ہے، نہ وہ کبھی ملے ہیں. تو اس کے اندر کس قسم کے فراڈز ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جب بھی وہ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ نے جو ہمیں کامیابی دی ہے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اچھا کام کر کے ہم بالکل ہی ڈسٹنگوش ہو گئے ان لوگوں سے. کیونکہ یہ بات، اچھا ہم خود بھی فراڈ کا شکار ہوئے. میں بتاؤں آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ، جب ہم آئے اس میں، تو شروع میں ہمارے ساتھ نئے تھے چونکہ، اور اتنا تجربہ نہیں تھا، اور اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. تو شروع میں جو لوگ تھے تو کسی کا کریڈٹ کارڈ ہم نے استعمال کرنا شروع کیا اپنی کنسلٹنسی کے لیے. جو آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا کے اندر جو فیسز دی جاتی ہیں آن لائن کارڈ سے پے کرنا ہوتا ہے، آن لائن پے کرنا ہوتا ہے، کہ وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے، جو ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ کے لیے ڈفرینٹ آتھورائزڈ ان کے ایکریڈیٹڈ ان کی یونیورسٹیز ہیں، ان کو پے کرنا ہوتا ہے. تو شروع میں ہم نے، ہمارے ساتھ ایک صاحب ہولی ہے، اور ان کا کریڈٹ کارڈ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور اس زمانے میں جب کوئی 10-15 لاکھ کی یعنی رقم بن گئی، جو 8-10 سال پہلے ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل تھی، تو پتہ چلا کہ جناب وہاں سے وہ کسی نے واپس کلیم کرنا شروع کر دیا وہ کریڈٹ کارڈ ہولڈر نے. اور آہستہ کیونکہ 45 ڈیز کا وقت ہوتا ہے، اور آہستہ ہمارے وہ کلائنٹس کی، یعنی دوبارہ سے ہم وہیں پہ کھڑے تھے. تو پھر ہم نے اس کو بلایا، اس نے بولا نہیں میں نے اپنا کریڈٹ کا استعمال نہیں کیا، میں نے کسی اور کو کیا. اس کو ہم نے کیا، اس کو گریب کیا، اس کو پکڑا، پھر باقاعدہ لٹیگیشن میں ہم گئے، اور اس طرح سے جا کے ہم خود پرسنلی ہم ایز اے کورو کنسلٹنٹ اس فراڈ سے گزرے، اور ہم نے کوشش کی. کچھ تو ہم نے ریکور کر لیا اس میں، لیکن کچھ نہیں کر پائے. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اور بہت ہی
سوچ سمجھ کے اور عقل اور شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ کورو کنسلٹنٹ کی اب تک کراچی کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے. وجہ یہ کہ ہمیں اور شہروں سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہماری اب پاکستان میں ایک نام ہے. اور خاص طور پہ یہ جو امیگریشن کا پروگرام ہے EB2 از امپلائمنٹ بیسڈ سیکنڈ پریفرنس. یعنی جو بھی لوگ اسکلڈ ہیں اور ان کے پاس ایڈوانس ڈگری ہولڈرز ہیں یا بیچلر کی ڈگری ہے تو وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں. تو پھر جو ہمیں اللہ نے کامیابی دی تو ریسٹ از دا ہسٹری. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں تھوڑا ٹیکنیکل چیزوں میں، ہم کہہ لیں کمپلیٹ ڈیٹیلس میں. EB2 ویزا کی بھی آپ نے بات کی، کون کون اس کو اپلائی کر سکتا ہے، کتنی دیر کا پروسیس ہے، یہ بنیادی سوال ہے ہر پاکستان کے، اور کتنی اس پہ اس کی کاسٹ آتی ہے، اور گارنٹی کیا ہے کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو اس کے لیے جیسے ہمارے جو امیگریشن اسسٹنٹس ہیں یا امیگریشن کاؤنسلرز ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اسسمنٹ کرتے ہیں، ایویلویشن کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جو بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس ایڈوانس ڈگری ہو، ماسٹرز کی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو، آپ نے PhD کی ہو. اور اس کے ساتھ انہوں نے خود ہی ایک آسانی دی ہے کہ اگر آپ کے پاس PhD کی ڈگری نہیں بھی ہے یا ماسٹرز کی ڈگری نہیں بھی ہے تو اگر آپ بیچلر کی ڈگری آپ پوزیس کرتے ہیں 16 ایئرز بیچلر، مگر وہ 2 سال 14 سال والا نہیں، آنرز ڈگری جو ہے، آنرز ڈگری اگر آپ کے پاس 16 ایئرز کی ایجوکیشن ہے اور پریفریبلی آپ کے پاس 5 سال کا ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. یو آر پریٹی مچ ایلیجیبل ٹو اپلائی. ابھی ہم سلیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو کامیاب ہوا کہ نہیں. بالکل، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. تو شروع کے اندر بیسک کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو یا آپ کے پاس 16 سال کی بیچلر کی ڈگری ہو اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں. اچھا، یہ پہلی کیٹیگری ہے EB2 کی. ٹھیک ہے. اس کی جو دوسری سب کیٹیگری ہے وہ ہے ایکسیپشنل ایبلٹی کے لوگ، پیپل who are who have some sort of exceptional ability or in the field of science, arts and business. ٹھیک ہے. تو سائنٹیفکلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایکسیپشنل کام کیا ہے، اپنی کوئی سروسز ایسی دی ہیں سائنٹیفک فیلڈ کو جو کہ قابل قدر ہیں، یا آپ نے آرٹس کے اندر آپ کوئی آرٹسٹ ہیں، اور آرٹس کا اسپیکٹرم پھر بہت بڑا ہے، یعنی اس میں میوزیشنز بھی آ گئے، ایکٹرز بھی آ گئے، اس کے اندر آرٹسٹ بھی آ گئے، پینٹرز بھی آ گئے، جو اسکلپچر بناتے ہیں وہ لوگ بھی آ گئے، یعنی سب قسم کے آرٹ. لیکن یو ہیو ٹو بی ایکسیپشنل. ناٹ ایوری میوزیشین، ناٹ ایوری سنگر، ناٹ ایوری ایکٹر. یو ہیو ٹو بی یو ہیو ٹو ہیو سم ایکسیپشنل کوالیفیکیشن اور کریڈینشیل ٹو اپلائی فار دس کیٹیگری. تو پہلی ہے ایڈوانس ڈگری ہولڈرز، یعنی جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے یا بیچلر کی ڈگری ہے، 16 ایئرس کی ایجوکیشن ہے. اور دوسری ہے ایکسیپشنل ایبلٹی کے لوگ جن کے پاس ایجوکیشن ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ایک میوزیشین ہو جس نے میٹرک کیا ہو، رائٹ. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس اسکل بہت اچھی ہے ان دا فیلڈ آف سائنس، آرٹس اینڈ بزنس. اور بزنس کے لوگ بھی، یعنی اگر آپ کا بزنس ہے اور بزنس کے گر آپ جانتے ہیں اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور آپ بزنس کے خواہش مند ہیں امریکہ میں کرنے کے لیے، تو آپ EB2 NIW کے تھرو ایکسیپشنل ایبلٹی کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوئے ماشاء اللہ ہمارے پاس.